إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ صلوات پڑھ لیں مل کر محمد وآلہ وسلم. ماتم داران شہیدان کربلا عزاداران سید الشہداء آج کی یہ مجلس شب عاشور خود اپنے آپ میں آپ کے جذبہ دل کی آواز ہے، اس لیے کہ جب رسموں سے ابھر کر نسل کربلا سمجھ لیتی ہے تو پھر رسموں میں دل نہیں لگتا، دل حقیقت کو تلاش کرتا ہے. کچھ چیزیں میری ان اذہان پر بار پڑ سکتی ہیں جو فکر سے عاری ہیں، تفکر سے دور ہیں، تدبر سے دور ہیں، جنہیں قدرت نے یہ توفیق نہیں دی ہے کہ وہ فکر کر سکیں. وہ بہت سی جائز تبدیلیوں کے بھی مخالف ہوتے ہیں. آج آپ ریلوے نظام دیکھیے، جب ایک پٹری سے آپ سفر کر رہے تھے تب بھی دونوں پٹریوں کے جانب ریلوے نے اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر کہ ایک صدی تک ریلوے چل سکے بغیر کسی پریشانی کے سبب، تو کتنا علاقہ زمینوں کا ریلوے کے حدود میں لیا گیا ہے کہ آج 4 پٹریاں بچھائی جا رہی ہے ضرورت وقت کے تحت. کیا جاہلوں کا کوئی گروہ کھڑا ہوا کہ دوسری پٹری نہیں بچھنا چاہیے، تیسری پٹری عالم وجود میں نہیں آنا چاہیے؟ ہر کوئی تائید کر رہا ہے تاکہ سفر آسان ہو. اسی طرح زندگی کا سفر آسان کرنے کے لیے اگر شعور کربلا بیدار کرنے میں رسموں کو تبدیل بھی کرنا پڑے تو مقصد کربلا تک پہنچنا ہے. یہ پیش نظر. اب آپ یہی دیکھ لیجئے ہمارے بزرگوں نے کتنی مارجنگ رکھی ہے. وہ عاشور جو انقلاب برپا کرتا ہے، وہ شب عاشور جو تدبر کی رات ہے، اس شب عاشور میں جس نے ہر زمانے کے انقلاب کی ضمانت لی ہے، یہ 10 دن جو آتا ہے یہ استقبال عاشور کا ہے.
اصل محرم عاشور ہے، جس کے لیے ہم پہلی ماہ محرم سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ آمادگی جس طرح نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اسی طرح ہم پہلی محرم سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں عاشور کے لیے، کیونکہ کیفیت عزاداری ہمیں ان جذبوں سے ہم آہنگ کرتی ہے، ہمارے احساسات کو بیدار کرتی ہے۔ کربلا سے رشتہ ان لوگوں کا بھی ہے جن کا دین و شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ بڑے اصلاح پسند ہیں، میں انہیں بھی تنبیہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ در حسین پر روزہ نماز کے بغیر بھی دکھائی دیں تو ان پر ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کرو کہ وہ اس قابل ہو جائے، کیونکہ اس کی فطرت در حسین تک اسے لا رہی ہے۔ اب تمہاری شریعت کا کام ہے کہ اس کی تربیت دے کے اسے بٹھا لو۔ ایک فیکٹری ہے، ایک فیکٹری کو را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور فیکٹری کی ضرورت خام مال ہے، اس کی ایجاد مال ہے۔ تو یہ در حسین تک جو محرم میں لوگ آتے ہیں، بھلے ہی وہ دیندار نہیں ہے، مال نہیں ہے، خام مال ہے، اگر وہ دور کھڑے ہیں تو انہیں حسینیت کی فیکٹری سے آپ کو گزارنا ہوگا تاکہ وہ آگے مال بن سکے۔ خام مال ہی مال بنتا ہے، تو آپ ان کی مخالفت بھی ہرگز نہ کریں کہ جو دور رہ کر دین و سماج سے محرم کی کشش میں کھنچ کے چلے آتے ہیں۔ اب حسینیت کے دعوے داروں پر لازم ہے کہ ان آنے والوں کا استقبال کرے، ان کی تربیت کرے، اور انہیں خام مال سے مال بنائے، انہیں میٹیریل بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک فیکٹری سے گزر کر مال نہیں بنتا تب تک ڈسپلے میں نہیں لگایا جاتا، اس کی قیمت نہیں بڑھتی ہے، وہ پیکنگ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں، یہی قریب ہے شاہ گنج، شوگر میل ہے، کس قدر خام گنے، یہی خام مال ہے نا، ادھر ادھر ٹالیاں الٹی پڑی ہوئی ہے، وہاں یہ ہوا ہے، کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، یہی پڑا ہوا ہے۔ لیکن فیکٹری سے گزر کر کہیں آپ نے پڑی ہوئی شکر بھی دیکھی؟ نہیں، اس کی قیمت بڑھ گئی، اب وہ پیک کی جا رہی ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہے، وہ جا کے دکانوں میں رکھی جا رہی ہے، کیونکہ مال بن چکا ہے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو دنیا میں حسینیت تک تو آ گئے ہو، لیکن خام مال سے اگر مال بننا چاہتے ہو تو حسینیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اپنی رسموں کے نام کو حسینیت کا نام نہ دو، بلکہ حسینیت پر اپنی رسموں کو قربان کرو۔ بزرگوں نے یہ راتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں مارجن کے طور پر، جنہوں نے نہیں جانا۔ آنے والی نسلیں، بزرگوں نے اپنے دور کی ضرورتوں کو خاطر خواہ بھرپور پورا کیا۔ عالم غربت میں کوئی شکوہ نہیں ہے ان سے، شکوہ اپنے زمانے سے ہے کہ جنہیں اب موقع ملا ہے کہ ان چیزوں کو ایک ڈگر پہ لا کر کے ایک ایسی عزاداری کا ماحول پیدا کریں۔ اور جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، میں بمبے میں 16 برسوں سے آن روڈ عشرہ 40 پڑھتا ہوں، تقریباً اب تک سینکڑوں برادران اہل سنت سے نکل کر فرش عزا پہ آ کے بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کر کے مکتب تشیع کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے دل میں انہوں نے قبول کیا ہے۔ تو جب روڈ پر مجلس برپا ہوتی ہے تو غیروں کو متاثر کر کے فرش عزا تک لاتی ہے۔ اگر ہم خود فرش عزا تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو گویا ہم نے اپنے آپ کو عاشورے تک نہیں پہنچایا، محرم تک نہیں پہنچایا۔ اس روح کو سمجھیے گا، یہاں وقت بڑا مختصر ہے۔ فلسفہ عاشورہ، گفتار عاشورہ، رفتار عاشورہ، احساس عاشورہ، جذبات عاشورہ، ان تمام چیزوں کے نہج سے عاشورے کو سمجھیے تو ہر ایک کی ڈیوٹی نظر آئے گی کہ اس رات بزرگوں کو کیا کرنا ہے۔ انہیں چھوڑ دیجئے جو راتوں کو
اپنے فہم میں آج بھی مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہاتھ میں کھجور لیے بیٹھا ہے، ادھر اللہ اکبر ہو اور منہ میں ڈال لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ مکروہ ہو جائے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ ان کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ وہ الف آیا الف لام کے ساتھ اور منہ میں کھجور گئی تاکہ روزہ باقی رہ جائے۔ یہ ڈر کے نتیجے میں ہے، یہ خوف کے نتیجے میں ہے، اور ڈر اور خوف کے نتیجے میں اطمینان نہیں پیدا ہوتا۔ ڈر اور خوف کے نتیجے میں اطمینان نفس کا مالک ایک ہی ہے جس کا نام حسین ہے۔ مشیت آواز دے رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی۔ حسین ہم سب کو یہی بنانا چاہتے ہیں کہ خوف کے عالم میں بھی، بھوک کے عالم میں بھی، ان تمام عالم میں رہتے ہوئے بھی اطمینان نفس پیدا رہے، اطمینان نفس۔ اب ہے ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے جب کھچڑوں کے ڈھیک کے پاس بزرگ بیڑیاں جلا کے دے رہے ہیں نسلوں کو، پی لو۔ کیوں پی لو؟ اس کے پیچھے جانتے ہیں راز کیا تھا؟ وہ بھولا پن تھا۔ جیسے کھجور والے مسلمان ہیں، انہیں روزے کا فلسفہ پتہ نہیں، ویسے وہ بھولے تھے، انہیں فاقے کا فلسفہ پتہ نہیں تھا۔ بھائی روزہ نیت کے ساتھ روزہ ہوتا ہے، جب فاقہ ہی نیت سے رکھا گیا ہے تو کوئی فاقہ روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر اتنا ڈرایا گیا، لو بیڑی پی لو، لو بٹوا لو، یہ ڈلی کھا لو، یہ چیزیں کھا لو۔ کیا ان چیزوں کو مٹا دینا رسموں کے خلاف ہونا ہے؟ نہیں، بلکہ اچھی فصلوں کے لیے کھیتوں کا ملایا جانا بھی کاشتکاری کی بقا کی علامت ہے۔ اسی طرح حسینیت کی بقا کے لیے غیر ضروری چیزوں کا نکال دینا بھی عشق حسینیت کے لیے ثمرہ ور۔ ایک صلوات پڑھے مل کر محمد والے یہ نرواہی ہو رہی ہے جس کا نام تبلیغ عاشورہ ہے، تاکہ ہمارے آپ کے درمیان جو غیر ضروری چیزیں آ گئی ہیں یہ فصل ازا کو نقصان نہ پہنچائے، اسے نکالا جائے، پیورٹی لائی جائے، ان چیزوں کو اچھی فصلوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اچھی فصل حسینیت کے لیے، اچھی جو ہے وہ زراعت کے لیے یہ لازم ہے کہ ان چیزوں کو لایا جائے، وہ علم لایا جائے، وہ علم کربلا، وہ معرفت کربلا، وہ مقصد کربلا کتنا عظیم تھا جس پر ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ کتنا عظیم ہے مقصد حسین کہ عباس جیسا فقیہ تڑپ رہا ہے قربانی کے لیے۔ مقصد حسین کو سمجھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اگر رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں سلو کما یصلی، وہ نماز پڑھو جو مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، یعنی میری والی پڑھو، تو اس گھرانے نے جتنے بھی عمل بخشے ہیں ہر عمل کو اپنی سیرت کی تہذیب کا لباس بھی پہنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر رسول اللہ نے امت کو نماز پڑھ کے بتائی ہے تو سید سجاد سے لے کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب نے فرش عزا بچھا کے مجلس برپا کی ہے۔ جیسے مصطفیٰ آواز دے رہے ہیں وہ نماز پڑھو جیسی ہم پڑھتے ہیں، ویسے 8 معصوم آواز دے رہے ہیں وہ عزاداری کرو جیسی ہم کرتے ہیں۔ یہ عزاداری لاوارث نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو دے دیا گیا طریقہ منانے کا، نہیں، مکمل طور پر 8 معصوموں نے اپنی سیرت میں عزاداری چھوڑی ہے۔ اور جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے انہیں میں بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے بڑے امام باڑے پر اپنی ایک مجلس ہو تبھی تبرک بٹے۔ مجلس آپ کی نہ ہو اور آپ کو لگے کہ کل کچھ تبرک کم ہو گیا تھا تو بڑا وہ ہے جو خاموشی سے کچھ لے کے چلا آئے اور شامل ہو جائے۔ یہ ہے عاشورہ۔ لائیے، کھڑے رہیے، اپنی انفرادی پہچان بنانے کے لیے نماز بھی پڑھنا ریا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ریا کہتے کسے ہے؟ انفرادی پہچان، اسی لیے جماعت پڑھوائی کہ ریا کا اندیشہ نہ رہ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
جماعت پڑھوائی، ریا کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ یہ جماعت کا اہتمام کرایا ہی اس لیے کہ جتنی خرابیوں کے اندیشے تھے وہ دور رہے، اسی لیے جماعت کا اتنا ثواب دے دیا۔ بہرحال وقت نہیں ہے، میں پابند بھی ہوں، اور ظاہر ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، جب 50 لوگوں کی بستی تھی تب کی بنیاد ازا رکھی ہوئی آج بھی ہے، 500 لوگوں کی ہوئی، 5000 لوگ ہو گئے، اب 30,000 لوگ ہو گئے۔ ایک مجلس ابو القاسم بابا کے دروازے پہ ہو رہی ہے، 200 لوگ بیٹھے ہیں، باغ میں 500 لوگ ہیں، علی گنج میں 100 لوگ بیٹھے ہیں ہوٹلوں پر، بڑے امام باڑے کے پیچھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کوئی نہیں چڑھتا، سب مطمئن ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسری فرش اعضا بچ جائے تو کچھ لوگ چڑھنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں دل میں غبار حسینیت کا بھرا ہوا ہے، چاہے وہ سہون ہی بھرا ہو۔ اسی لیے بہت سی چیزیں سہون بھی ہیں، کیوں سوچ کو نہیں بدل رہے ہو؟ ہوٹلوں پہ بیٹھے کچھ بھی کرے ہمیں اعتراض نہیں ہے، ایک فرش اعضا بچ گئی، ارے کب سے نیا نیا، یہ نیا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نئی نہیں ہے۔ آپ کی ہر ضرورت آنے والے وقتوں میں وقت پر آپ کو پکارتی ہے، وہ نئی نہیں ہوتی۔ ہر برائی نئی نئی معاشرے میں آ کر کے اپنا راج کر رہی ہے۔ سوچو تمہاری بڑی درگاہ پکنک بننے جا رہی ہے، بناؤ، کراؤ، اس پر بھی کچھ لوگ روکو، اپنے گھر کی عورتوں کو روکو جو ہاٹ باکس منگا رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ اتنی غیرت نہیں جاتی کہ کل عاشور کے دن کربلا کے ان شہیدوں کو پرسہ دینے جا رہے ہیں جو التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، شام غریبہ سے پہلے جن کے پانی پینے کا کہیں پر نشان نہیں ملتا، آپ اسی کربلا میں بیٹھ کر کے روٹ کھائیں گے، گرم روٹی چاہیے، ہاٹ باکس چاہیے، گرم گرم روٹ چاہیے، گرم گرم چٹنی اور مکھنی چاہیے۔ کیا مچا رکھا ہے آپ نے؟ ختم کیجئے ان چیزوں کو، اور اس کے لیے کوئی پہلوان اور سپاہی نہ بنے۔ غیرت مند باپ اور بھائی اپنے گھروں میں جا کے سختی سے ابھی منع کر دے، کربلا کو کربلا رہنے دے، اپنا نفس ملا کر کے کربلا کو نفس آلود نہ ہونے دے، ابھی جائیے اپنے اپنے گھروں میں، روکیے۔ اسی طرح سے نقوش کربلا مٹتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چند قدم، کیونکہ جب اسٹیشن سے ٹرینیں آگے بڑھتی ہیں تب پتہ نہیں چلتا ہم کدھر جا رہے ہیں، لیکن جب پٹریوں کے رخ بدلتے ہیں تو پتہ چلا ہم بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں۔ یہ نئی نئی رسمیں جو وجود میں آ رہی ہیں، ان برائیوں کو روکو، نئی نئی اچھائیوں کو لا دو۔ نئی نئی اچھائیاں وہاں بیٹھے ہوئے اگر پکنک منائی جا رہی ہے، ایک عظیم الشان مجلس اعزا رکھ کر اپنے آقا کو الوداع کہہ دو، ایک الوداعی مجلس ہو جائے، گھر میں آ کے کھاؤ، یہ تمام چیزیں رکھو۔ ہاں، غربت کے زمانے میں جب غربت کے تبرک بڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ ہاں یہ شام غریبہ ہے، یہ شام عاشور ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی۔ ہر بزرگ کو، ہر بھائی کو اپنے گھر میں جا کے ابھی یہ تاکید کرنا پڑے گی، کیونکہ عاشورہ کسی چیز کو کل پہ ٹال دینے کا نام نہیں ہے۔ عاشورہ ابھی اور اسی وقت جہاں غلطیاں درست ہو جائیں وہی نفوذ عمل کی ضرورت ہے، وہی نافذ کیا جائے۔ بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شب عاشور کی یہ مجلس، جب اس شب میں آقا حسین ابن علی کی طرف نگاہ جاتی ہے، کربلا میں کھڑے ہو کر کے قیامت تک کے سرحد کو دیکھ کر حسین اپنا مقصد آراستہ کر رہا ہے، اور اس مقصد پر 72 جانیں اور 72 نفوس اپنا عملی مہر ثبت کر رہی ہے، اور ایسا عمل میں ڈھل گئے کربلا کے 72 کہ اب کائنات سوچ رہی ہے کہ حسین ایک ہے یا 72 ہے، یہ 72 ہے یا ایک ہے۔ یہ ہے عاشور جو سب کو سمیٹ کر خیمہ حسینی میں کرتی ہے۔ اگر عاشور کی رات بھی سارے امام باڑے ایک خیمے میں نہیں ہیں تو قطعی طور پر ان تک روح عاشورہ نہیں پہنچی۔ ایک خیمے میں امام باڑے الگ ہو، خیام کہتے ہیں، خیام قبیلوں کی نشانیاں ہوا کرتے تھے،
آپ دیکھ لیں، بہت قریب سے بات کر رہا ہوں اردو ادب۔ خیام قبیلوں کی نشانیاں ہوا کرتے تھے، اکثر سرداران قبیلہ جو ہے وہ خیموں سے نکلتے تھے۔ خیام، یہ خیمے، کہیں کہیں پر محاذ کو بھی خیمے کہا گیا، کہیں کہیں پر دو گروپوں کے ارادوں کی آماج گاہ کو بھی خیمہ کہا گیا۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ ستم تو یہ ہے، ستم تو یہ ہے، ہماری صفوں میں شامل ہیں، چراغ بجھتے ہی خیمے بدلنے والے لوگ۔ آج ہماری صفوں میں ہے، ادھر چراغ بجھا ادھر خیمے بدلے۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو یہ ہے کہ ادھر چراغ بجھا اور جانے والے جانے کی کیا بات کرتے، پائے سے بات گاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اور کربلا کے 72 ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اطاعت اولی الامر کیا ہے، اطاعت حسین کیا ہے۔ یعنی کربلا دیکھ کر ہمیں حسین سمجھ میں آتا ہے، اور جب حسین سمجھ میں آتا ہے تب توحید کا رتبہ نگاہوں کے سامنے بلند ہوتا ہے، کیونکہ توحید تک رسائی حسین کے ذریعے ہے۔ اسی لیے کربلا کے بعد بہت سارے ہمارے عظیم اور اکابر علماء نے اللہ کو یا رب الحسین کہہ کے پکارا ہے، اے حسین کے رب، کیونکہ ہمارا آپ کا رب ہم کیا جانے کیسا ہے، وہ حسین کا رب ہے کہ جس کے سجدے میں سر رکھ کر حسین سب کچھ بھول گیا۔ مقصد یاد ہے، بقائے دین، بقائے شریعت۔ اور آپ بھی مقصد کو آج عاشور کی شب لیجئے اور کل اس مقصد کو روز عاشور عمل میں ڈالیے۔ فوراً عاشور وہ دن ہے کہ جو عقائد کو عمل میں ڈھال لے جانا عاشور کی کامیابی ہے۔ عاشور سے ایران نے اتنا بڑا انقلاب لے لیا، ہم نے کیا لیا؟ آپ دیکھیں آیت اللہ خمینی نے پوری حیات کہا کہ ہمارا یہ انقلاب کبھی نہ ہوتا اگر عاشورہ نہ ہوتا۔ عاشورے کی روح کو سمجھے، یہ وجود کا انقلاب ہے، یہ ملکوں کا انقلاب ہے، یہ فکروں کا انقلاب ہے۔ اس انقلاب کو لینا ہوگا، اس پر سوچنا ہوگا۔ حسین کا مقصد لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ وَلَنِ اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ قرآن آواز دے رہا ہے اگر حق باطل کی پیروی کر لے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ آج شب عاشور اس آیت کے مفہوم کو سمجھیے کہ اگر حق احوائے باطل کی، یعنی باطل کے ہوا و ہوس کی پیروی کر لے، اتباع کر لے، بیعت کر لے، لفسدت السماوات والارض، تو زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی فساد برپا ہو جائے۔ ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے سب تباہ ہو کے رہ جائے۔ قرآن نے آواز دے دی، گویا کربلا اور عاشور اسی آیت کا عملی پیکر بنی ہوئی کہ حسین یزید کی بیعت کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اس آیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا اور اقوام عالم حسین کو کسی نہ کسی طرح کیوں سلام کر رہی ہے، کیونکہ کائنات کے پاس جتنے شہید ہیں یا وہ وطن کے شہید ہیں یا مذہب کے شہید ہیں، مگر حسین انسانیت کا شہید ہے۔ یہ ہے شہید انسانیت ہے حسین۔ اسی بنیاد پر کہ اگر حسین بیعت کر لیتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتے، پھر کچھ نہ رہ جاتا۔ بیعت نہ کر کے فقط دین و شریعت نہیں، زمین و آسمان کے فساد کو بھی حسین نے روکا، ٹھہرایا ہے کتنی بڑی منزل پر۔ اور اگر اس فساد کو روکنے کے لیے حسین کو اپنی جان بھی دینا پڑی ہے تو عاشورہ تمہیں یہی سمجھانے آئی ہے، فساد کو ہوا نہ دینا یہ حرملائی کردار ہے، فساد سے دور ہونا یہ حریت کا کردار ہے۔ حسین یہی بتانا چاہتے ہیں۔ وہ جو معاشرے میں فساد، سماج میں فساد، قوموں میں فساد،
انجمنوں میں فساد، امام باڑوں میں فساد، اور جی کر اپنے کو حسینی کہہ رہے ہیں۔ وہ کربلائی بھی نہیں ہے، وہ عاشورائی بھی نہیں ہے، وہ حسینی کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے یہ لمحات فکریہ ہے کہ وہ غور کریں کہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ فساد، فتنے، اس سے بھی قریب آیت آئی ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ یزید نے کربلا میں 72 کو شہید کر دیا، آپ اس قتل پہ روتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں قتل کر رہے ہیں۔ فساد برپا کرنے والا، فتنہ پیدا کرنے والا معاشرے میں۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیسے اس سے بچا جائے؟ امام حسین علیہ السلام نے مفہوم شہادت یہی بتایا ہے۔ شہادت کا مطلب خالی گلا کاٹ دینا نہیں ہے، میدان جہاد سے مجاہد بن کے واپس آ جانے کا مطلب محروم شہادت ہونا نہیں ہے، بلکہ جذبہ شہادت اور شوق شہادت لے کر میدان میں آنے والوں کو اللہ نے جو حیات بخش کے واپس کیا ہے، اس سے اللہ کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، اس سے آگے کے کام لینا چاہتا ہے۔ ہمیں بچنا ہوگا فساد سے اور بہت قریب ہو کے آنا ہوگا۔ جس طرح آپ فرش عزا پر آ کر تمام چیزیں مٹا کر یہاں بیٹھتے ہیں، حسین چاہتا ہے اسی فرش عزا کی تہذیب تمہارے گھروں میں نافذ ہو، تمہارے کوچوں میں نافذ ہو، تمہارے محلوں میں نافذ ہو۔ مسجد سے نکلنے کے بعد آزاد نہ سمجھنے لگنا کہ اب زبان بے لگام ہو گئی، بلکہ مسجد آئے ہی اسی لیے تھے کہ اب زبان کو قابو میں رکھیں گے۔ عزا خانے میں مجلس نکلنے کے بعد، تبرک لینے کے بعد زبان کو آزاد نہیں کرنا ہے، پابند کرنا ہے کہ اب یہ بولے گی تو حسینیت کے لیے بولے گی۔ یہ ہے وہ چیز۔ لہذا آج شب عاشور اپنے گھروں میں پہنچ کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی نسلوں کو لے کر خود بیٹھ کر فلسفہ کربلا سمجھائیے۔ یہ بھی شب عاشور کی سنت ہے۔ اسی لیے حجت الاسلام مولانا رمضان صابری صاحب نے فرمایا کہ شب عاشور جب آتی ہے نا، تو آپ تمام اعمال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آج کی رات کوئی زیادہ نماز وغیرہ نہیں پڑھوائی گئی آپ سے۔ تمام علماء فقہا نے، جو علماء فقہا کو نہیں سمجھتے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج کی رات علماء و فقہا نے اس رات کی تہذیب کو واضح کیا ہے۔ اس رات کی تہذیب، تہذیب عاشورہ کیا ہونا چاہیے؟ آستینوں کو پلٹ دو، گریبان کو چاک کر دو، بال کو بکھیر دو۔ ابھی تو یہ صرف ظاہری حلیہ ہے جو عاشورہ چاہتا ہے۔ ہٹو، پہلے زیب و زینت سے نکل کے باہر آؤ۔ جوانوں کی آستینیں اسی لیے اٹھوائیں کہ تمہیں لباسوں کی پرواہ نہ رہے، مقصد کی پرواہ رہے۔ گریبان چاک کروا دیا، لباس اور اسٹائل میں نہ پڑے رہ جانا، مقصد پہ نگاہ رکھنا۔ سر پہ خاک ڈلوا دی، ہیئر اسٹائل میں نہ رہ جانا، مقصد پہ نگاہ رکھنا۔ عاشور یہی سمجھا رہا۔ پھر پوری رات علماء و فقہا نے لکھا شب بیداریوں میں گزارا جائے، حسین پر رویا جائے، مصیبت کربلا پہ آہوزاری کی جائے، گریہ کیا جائے، مجلس غم منعقد کی جائے۔ کیجئے اسی میں پھر خیام حسینی کی طرف دیکھیے، جہاں کربلا کی مائیں اپنے بچوں کے اندر جذبہ بھر رہی ہیں۔ آج کی رات آپ بھی اپنے گھروں میں کوشش کیا کریں، اس طرح کا اہتمام کریں کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے اسی طرح تعزیہ خانوں کی طرف ان کے اندر دین و شریعت کے جذبے بھرے، جس طرح کربلا کی ماؤں نے جذبہ شہادت بھرا۔ اور دیکھا کائنات کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ مائیں کس طرح کامیاب ہوئی ہیں، جب بڑھ کر علی اصغر نے تیر لیا ہے، جب بڑھ کر قاسم نے اپنے بدن کا نذرانہ دیا ہے، جب بڑھ کر علی اکبر نے اپنے کلیجے پہ برچھی کا پھل کھایا ہے۔ یہ ساری کربلا کی ماؤں نے اپنی عملی تربیت کا جو مظاہرہ کیا تھا، گود کے پالوں نے عملی طور پر اسے ظاہر کیا۔
یہی وجہ ہے کہ کربلا کے شہیدوں میں جب رمق جان باقی رہتی تھی تو آقا حسین سے کہتے تھے آقا ہمارا حق ادا ہو گیا. حسین کو کہنا پڑتا تھا ہاں ہاں تم نے حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. حسین مہر ثبت کر رہے ہیں کہ تم نے حق ادا کر دیا. خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نمازیں پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں اللہ سے ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے وہ عبادت نہیں کی تیری جو تیری عبادت کا حق تھا. مگر حسین کربلا کے شہیدوں سے کہہ رہے ہیں تم نے نصرت کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. کربلا کے 72 نے جو نصرت کا وعدہ حسین سے کیا وہ وعدہ پورا کیا، چاہے اس کے لیے گلا کیوں نہ کٹانا پڑا ہو، چاہے بازو کیوں نہ دینے پڑے ہو، چاہے برچھی کے پھل سے کلیجے کو برچھی کے پھل کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑا ہو، سب کچھ کیا. کل روزے عاشور ہے، آج شب عاشور ہے. کربلا کی ماؤں کے خیام دیکھیے نا، وقت نہیں ہے میرے پاس. ان خیام کے اندر ماحول کیا ہے، مائیں کس طرح بچوں میں جذبے بھر رہی ہیں عاشور کی رات. اور وہیں پر کہیں حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا انصاران حسین کو لیے تبلیغ کر رہے ہیں. پورا کا پورا زور صرف کیا ہوا ہے حسین پر. اور کہیں عباس پورے اپنے جوانوں کو ساتھ لیے ہوئے. اس سے کیا ملتا ہے کہ عاشور کی رات ہماری مجلسوں کا انداز کیا ہونا چاہیے. جوانوں کی مجلسیں جہاں عباس جیسا فقیہ اپنے جوانوں کو سمجھا رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے. حبیب ابن مظاہر بوڑھوں کو آمادہ کر رہے ہیں. ارباب عزا اور مائیں اپنی گود کے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں. ارباب عزا انہی آمادگیوں میں ایک لمحہ وہ بھی آیا. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. شب عاشور کے جو مصائب ہیں وہ بڑے عظیم ہیں، بڑے اچھے طرح. امام حسین رات میں جب تمام تر سناٹا ہوتا ہے تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل میں پہنچتے ہیں. ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ اس عالم میں جب فاطمہ کا لال اکیلا نکلا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں بھی آقا کے پیچھے پیچھے کہ انہیں اطلاع نہ ہو دور دور رہا کہ دیکھو میرا آقا مقتل میں پہنچ کے کیا کر رہا ہے. جانتے ہو حسین گھوڑے سے اتر کر رات کے اس وقت میں تہجد کے پہلے یا تہجد کے درمیان کا وقت ہے، امام حسین علیہ السلام اترے ہیں گھوڑے سے اور جگہ جگہ مقتل کی کہیں بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اتنے میں ہلال ابن نافع نے کہا کہ مولا نے میری آہٹ کو محسوس کر لیا، آواز دے دی ہلال کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، آپ تنہا آ رہے ہیں، نرغہ آدھا میں ہیں، ہر طرف آپ بخبرات مڈلا رہے ہیں، تیرے قبر آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آقا میں آپ کو کیسے آنے دیتا؟ آقا بھائی اتنا پوچھنا ہے یہ گھوڑے سے اتر کر جگہ جگہ زمین پر بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ کہا ہلال یہی دیکھنے آیا ہوں، کل میرا علی اکبر گھوڑے سے یہاں گرے گا، کل میرے علی اصغر کے گلے پہ یہاں برچی کا یہاں پر تیر لگے گا، کل میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے یہاں پامال ہو کے گریں گے. ایک ایک جگہ کا حسین ابن علی جائزہ لے رہے ہیں. ارباب عزا جائزہ لیتے لیتے حسین پس خیمہ کی طرف بھی آئے اور ایک مرتبہ جب پس خیمہ سے گزر کر آئے خیمے کے سامنے تو دکھیاری بہن زینب آ گئی. بھیا بھیا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کیا ہوا؟ میری ماں جائی. کہا بھیا کسی بیوی کے رونے کی آواز پس خیمہ سے اس طرح آ رہی ہے جیسے اس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو. ارباب عزا امام حسین نے تڑپ کے کہا اے ماں جائی آپ نے نہ پہچانا یہ اماں فاطمہ زہرا ہے کہ جنہوں نے اپنا مرکز اپنی لہن اسی دن چھوڑ دی جس دن میں نے مدینہ چھوڑا. ارباب عزا وہ ماں مقتل میں رو رہی ہے. ساری نگاہوں نے دیکھا جو ماں مقتل میں رو رہی ہے.
یہ ماں تو ہر جگہ ملی ہے نا، کبھی زندان کے باہر رو رہی ہے، کبھی بسے قافلہ سکینہ کو گود میں لے کے رو رہی ہے۔ جب ناقے سے سکینہ گر گئی تھی، اسی ماں کی آغوش میں تو زینب و کلثوم کو ملی ہے۔ یہ ماں کبھی قافلے کے آگے، کبھی قافلے کے پیچھے، ہر جگہ یہ ماں مل رہی ہے۔ شب عاشور میں پس خیمہ فاطمہ کی گریہ کی آوازیں ہیں، پس خیمہ فاطمہ کی گریہ کی آوازیں ہیں۔ رات بھر یہ ماں مقتل سے حسین تو پلٹ آئے ہوں گے، لیکن یہ ماں مقتل سے نہ پلٹی ہوگی، کیونکہ ہر جگہ کو تو حسین نے بوسہ دیا تھا، لیکن اس جگہ ماں پہنچی ہے کہ جہاں پر حسین گھوڑے سے گرے گا۔ یہی وجہ ہے ارباب عزا کہ رات بھر رونے والی ماں مقتل میں اس وقت بھی نظر آئی جب حسین پشت ذوالجناب میں ڈگمگا رہا تھا۔ یہی ماں مقتل کی زمین بالوں سے صاف کرتی ہوئی آ گئی، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آئے میرے بچے میری آغوش میں آ جا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔